والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز اور موقر علماء کرام، آج کا یہ اجلاس ابناء قدیم جامعہ دارالسلام عمر آباد کی شاخ کرناٹک کی طرف سے منعقد ہے. ذمہ داران نے مجھے مدعو کیا، ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری محبت کو باقی رکھے. ناظم اجلاس نے عنوان کی وضاحت کر دی ہے، تعلق باللہ، ذرائع اور اہمیت. اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں. ہر وہ کام جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور ان تمام پر گفتگو کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. البتہ کچھ اہم ذرائع میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ان ذرائع کو اپنا کر کے اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ سے تعلقات مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے فرائض کا اہتمام کیا جائے. اگر ہم فرائض کو چھوڑ دیں گے، کتنا بھی اچھا کام کریں، کتنا بھی نیک کام کریں، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہو سکتا. چونکہ اہل علم کی مجلس ہے، ہم عوام نہیں خواص ہیں، اس لیے ہمیں صرف فرائض کا اہتمام کرنے کی اجازت نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کے نوافل کا، سنن کا، مستحبات کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے. اگر ہم فرائض، سنن، نوافل اور مستحبات کا اہتمام کریں گے تو یقیناً ہم اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جس کو مقام ولایت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا بندہ مجھ سے زیادہ قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے. فرائض کے علاوہ نوافل اور سنن کے ذریعے سے بھی وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے. جب فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگتا ہے تو وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جب میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے.
اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فرائض، نوافل اور مستحبات کا اہتمام کر کے انسان مقام ولایت تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خواص میں سے بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام اوروں کے مقابل میں زیادہ کریں۔ عام طور پر جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، لوگ ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، شاید شعور نہ ہو، احساس نہ ہو، ہماری گفتگو سننے کے بعد لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو بات ہم کرتے ہیں، جو گفتگو ہم کرتے ہیں، اس میں ہم کتنے کھرے ہیں۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں یا نہیں۔ اسلاف کی تاریخ دیکھیں، وہ جو بھی کہتے تھے کرتے تھے۔ انسان کا کر کے دکھانا ایسی سینکڑوں تقریر پر بھاری ہے جو انسان عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو کسی بھی کام کا حکم دیں، تبلیغ کریں اور خود نہ کریں تو یہ اللہ کی نگاہ میں بھی غلط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑا جرم ہے کہ تم خود نہ کرو، دوسروں کو کہو۔ تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، مستحبات کا کیا جائے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے حج، یہ فرائض میں آتے ہیں اور استطاعت کے مطابق ہمیں ان کو انجام دینا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہترین طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جس قدر ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس میں میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا احساس کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے اور اللہ سے دعا بھی کرتے تھے، رب اجعلنی لکا شکارا ولکا ذکارا ولکا وہابا، اے اللہ مجھے زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، زیادہ ڈرنے والا بنا دے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا یہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہم جس قدر اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ وہ مجلسیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جائے، ہم اس مجلس میں شریک ہوں۔ مشہور حدیث ہے، سب جانتے ہیں کہ جب کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں، زمین سے آسمان تک فرشتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے لوگوں کو بلاتے ہیں، آؤ یہاں ہمارے مطلب کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت سارے فرشتے اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ خود جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ پھر ان کی حمد و ثنا، ان کا خوف اور زیادہ بڑھ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ لوگ چاہتے کیا تھے، ان کی خواہش کیا تھی؟
فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ لوگ جنت چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تب ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ کہتے ہیں اے اللہ ان کی خواہش، ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جاتی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ وہ کس چیز سے بچنا چاہتے تھے، پناہ کس سے چاہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے تیری پناہ چاہتے، جہنم سے بچنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ پوچھتا اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اور زیادہ خوف پیدا ہوتا، اور زیادہ ڈر پیدا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، اس مجلس میں جتنے لوگ شریک تھے میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے دین کی مجلسوں میں اکٹھا ہونا. لیکن آج ہمارا مزاج بدل گیا ہے. ہم چھوٹے بڑے کی تفریق کرتے ہیں. اگر کوئی بڑا آدمی گفتگو کرتا ہے لوگ کان لگا کے سنتے ہیں، اگر کوئی چھوٹا گفتگو کرتا ہے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. میرے بھائیوں اہل علم کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے. اہل علم ہر ایک کو ریسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو بھی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے ہم اس کو عزت دیں، اس کے درس میں بیٹھیں. اس سے نہ یہ کہ صرف ہمارا دنیاوی فائدہ ہوگا بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے گواہ رہو میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے کچھ بندے ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو بلا ارادہ آ گئے تھے، مجلس میں شرکت کے لیے نہیں آئے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس مجلس میں شریک ہونے والے اتنے سعادت مند ہیں کہ اگر ان کے ساتھ چند گھڑی کے لیے کوئی بیٹھ گیا تو ان کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ ہماری باتوں کو سنتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ خود ہم عملی طور پر اس کو کر کے بتائیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ لوگ جب ہمیں سنتے ہیں تو ہمیں دیکھتے بھی ہیں. جس قدر ہم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر کے کسی چیز کے، کسی کام کے کرنے پر ان کو ابھاریں گے اور ہم عملی طور پر اس کو انجام دیں گے، لوگ ہماری باتوں کو قبول کریں گے، ہماری باتیں مؤثر ہوں گی، لوگ ہماری باتوں کو قبول کرنے کے بعد اس پر عمل کریں گے. لیکن اگر ہم خود کہیں گے اس پر عمل نہیں کریں گے ہماری باتیں مؤثر نہیں ہو سکتی ہیں. آج جو بہت سارے مسئلے ہیں اور بہت سارے فتنوں کے ہم شکار ہوئے ہیں اس میں سے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ ہم گفتار کی غازی بن گئے ہیں، کردار سے ہم بہت دور ہیں. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. میرے بھائیوں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں جس میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، خود اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ دن میں دعوت و تبلیغ کرتے تھے، رات میں تہجد کی نماز میں ان کی کامیابی کی دعا کرتے تھے اور آپ کا یہ تاثر ہوتا تھا کہ اے اللہ تیرا پیغام میں نے تیرے بندوں کے کانوں تک پہنچا دیا ہے، ان کے دلوں میں بیٹھا دینا یہ تیری ذمہ داری ہے. یقیناً ہم بہت اچھے مقرر ہو سکتے ہیں، بہت اچھے واعظ ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالی ہماری واعظ میں، ہماری تقریر میں اثر نہیں پیدا کرے گا ہماری واعظ، ہماری نصیحت بیکار ہوگی. اس لیے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچایا ہے جو میرے اختیار میں تھا، ان کے دلوں میں بیٹھا دینا، ان کو ہدایت دے دینا یہ تیرے اختیار میں ہے. دعاؤں کا اہتمام کرنا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے تعلق سے بڑی فضیلتیں بتائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے تعلق سے بڑی فضیلتیں بتائی ہیں۔ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جو شخص دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ متکبر ہے، اللہ کے نگاہ میں وہ مغرور ہے۔ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا یہ بہترین ذریعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس کیفیت کو دیکھتا ہے، اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف عبادت کر لینا، واعظ و نصیحت کر لینا یہ کافی نہیں ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے بہت سارے وسائل ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، مختصر وقت میں ان تمام پر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے ذہن میں جو باتیں آئی تھی تذکیر کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس کا پہلا حقدار، پہلا مستحق میں ہوں۔ اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اس کے بعد آپ تمام حضرات کو مخاطب کرتا ہوں۔ ہم خواص میں سے ہیں، اگر ہم نے ان تمام باتوں کا اہتمام کیا تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ